قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد جو اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو کوئی بھی ایسا کرے گا، اس معلوم ہونے کے بعد، سمجھداری کے بعد، یہ خبر ملنے کے بعد، اطلاع حاصل ہونے کے بعد بھی، ایسے ہی لوگ حقیقی معنی میں خسارہ اٹھانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. معزز حاضرین مجلس، دینے میں لسان بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی رشتے کے ماں بہنیں، ہر قسم کی بڑائی بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم سب کو دین اسلام پر پیدا کیا اور ہر اس چیز سے ہمیں آگاہ کیا جو ہمارے لیے نفع بخش ہے، اور ہر اس چیز سے آگاہ کر دیا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. چاہے معاملہ دینی ناحیے سے ہو، چاہے دنیاوی ناحیے سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر معاملے میں بہترین رہنمائی فرمائی ہے اپنی پیاری شریعت کے ذریعے سے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اور رسول پر، خاص کر ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات ہمارے لیے شریعت کا حصہ قرار دی گئی اور آپ کی سیرت طیبہ قرار دی گئی. معزز سامعین و سامعات، انسان کی زندگی میں کئی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، اگر وہ شادی شدہ انسان ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بیوی اور بچے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. آدمی شادی شدہ اگر نہیں ہے تو اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اور اس کے رشتہ دار بڑے قیمتی ہوتے ہیں. یہ قیمتی اشیاء یہ سارے کے سارے دنیاوی ناحیے سے ہیں اور ہر انسان کو ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اچھے میں ہوں یا برے میں، ہر ناحیے سے ان کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور ہوتی بھی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر ہر اچھی چیز کے اندر بھی یا اس کے اندر پائے جانے والے فتنے سے بھی ہمیں ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر اللہ نے بطور نعمت اگر دے دی اور ہم نے اسے صحیح نہیں سنبھالا، اس کی صحیح دیکھ ریکھ نہیں کی، تو ایسی صورت میں وہ اچھی چیز بھی ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کا سامان بن جاتی ہے. اسی لیے دنیا کو یہی کہا گیا کہ یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ امتحان گاہ ہے. ہر قدم قدم پر امتحان ہی امتحان ہے. اولاد ہوں تو بھی امتحان، اولاد نہیں ہے تو بھی امتحان، اور اگر دولت ہے تو بھی امتحان، دولت نہیں ہے تو بھی امتحان، صحت مند ہے تو بھی امتحان، یعنی بیمار ہے تو بھی امتحان. غرض یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی مکمل طور پر ایک امتحان گاہ ہے. اسی لیے اللہ نے اسے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور موت یعنی زندگی جہاں سے انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، موت جہاں سے اس کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے. اب اس درمیان وہ جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا یہ عمل کس کے لیے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کتنا اخلاص سے بھرا ہوتا ہے. ہر ناحیے سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب اس ہماری زندگی کے اندر کئی چیزیں ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم نعمت کا تذکرہ کیا، دو اہم نعمتوں کا تذکرہ کیا.
ایک ہے بیوی اور ایک اولاد، دونوں نعمتوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، اور تذکرہ کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو بے شک تم میں سے بعض کی بیویاں اور بعض کے بچے تمہارے لیے ہی دشمن ہیں. یعنی ایک مرد کو مخاطب کر کے کہا گیا جو بحیثیت باپ اپنے اولاد کے حق میں، ایک عورت کے حق میں بحیثیت شوہر ہے. کہا گیا کہ تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں. زندگی کا یہ حسین جوڑا، اتنا خوبصورت رشتہ آدمی جو حلال طریقے سے اپناتا ہے اور اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں. پھر آگے کہا کہ فاحذروہم، لہذا تم ان سے بچ کر کے رہو، ان سے ہوشیار رہو، ان کے ساتھ زندگی گزارو مگر سنبھل کر کے گزارو. یہ بات اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے. اور جب کہ شادی کرنا سنت ہے اور اولاد کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا دوسری جگہ پہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ بچے تمہارے، یہ دنیا تمہاری دنیا کی زینت ہے، یہ خوبصورتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بیوی اور تمہارے یہ بچے تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، لہذا تم ان سے سنبھل کر کے رہو، بچ کر کے رہو. مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمانے کا یہاں پر مقصد یہی ہے کہ تم میں سے بہت ساروں کی بعض یا بیویاں ایسی ہیں جو تمہارے ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، خیرخواہی کے معاملے میں، اچھائیوں کے معاملے میں تمہارے لیے روڑا بن سکتی ہیں، تمہیں روک سکتی ہیں. یہ تمہارے بچے، تم بہت کچھ کرنا چاہتے ہو لیکن تمہارے بچوں کی محبت، یعنی اپنے بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کے تم بہت سارے خیر کے کام شاید چھوڑ ڈالو، خالی انہی کی تمنائیں اور آرزوؤں کو پوری کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تھکان لگا دو اور خود تھک جاؤ اس میں. لیکن آدمی جب سوچے آخر میں نے کیا کیا اپنے لیے، جب وہ سوچے تب اسے نتیجہ ملے گا کہ زندگی کی ابتدا شادی کے بعد سے خاص کر، یعنی کہ جو ہوئی ہے ایک نئی زندگی کی ابتدا، اور وہ آج شخص صرف یہی ہے کہ میں نے کمایا اور دھمایا، اپنے بیوی بچوں کو پال دیا، ختم، اور کچھ نہیں کیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر سب بیویوں کے بارے میں نہیں کہا، تم میں سے بعض کی بیویاں، تم میں سے بعض کے بچے ایسے ہو سکتے ہیں جو تمہارے ہی دشمن ہوں گے. فاحذروہم، ان سے بچ کر کے رہو. لہذا آدمی دنیا کے اندر جیتے ہوئے اپنے بیوی اور بچوں کے درمیان اس بات کا وہ خیال اسے رکھنا ضروری ہے کہ کہیں میں دینی ناحیے سے کمزور تو نہیں ہو رہا ہوں، عبادت کے معاملے میں بیوی بچوں کی محبت اللہ کی عبادت پر غالب تو نہیں ہو رہی ہے، میرا جینا اور مرنا یا میرا جو جینا اور رہنا سہنا، یہ ساری چیزیں کہیں حلال کے بجائے حرام کے ذریعے سے تو نہیں ہو رہی ہیں. یہ ہماری زندگی کی یہ ساری روداد ہیں جو آج ہم نے اپنا لائف اسٹائل جو بنایا ہے اس کے لیے ہم ہر طریقے کی محنت اور کیا کہتے ہیں جتن کوششیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، اسی کی تشریح کرتے ہوئے دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنو کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے. خیر اس میں بیوی کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. جب وہ تمہیں اور ہمیں ان اہم کاموں سے اگر غافل کر دیں گی تب پھر ہمارا اعتبار اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہوگا. صرف ایک انسان ہے جو جی رہے ہیں دوسروں کی طرح اور زندگی گزار رہے ہیں بس اسی پر برسس میں. لہذا اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی جب ازدواجی زندگی گزار رہا ہے تو اسی صورت میں اس بات کا سب سے زیادہ اسے خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں میری بیوی، میرے بچے کہیں مجھ سے دشمنی تو نہیں کر رہے ہیں. لازمی بات ہے، اگر اچھی کھاتی پیتی زندگی ہو، میاں بیوی کے درمیان کوئی تلخیاں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے،
تو بھی کیسی دشمنی کیسے؟ لیکن یہاں شریعت نے جس دشمنی کا تذکرہ یہاں پر کیا یا قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ اسی جانب ہے کہ یہ کہیں تمہیں دین سے دور نہ کر دے، تمہیں دین سے غافل نہ کر دے، رائے حق سے تمہیں کہیں بہکا نہ دے، عبادات کے معاملے میں تمہارے اندر تساہلی سستی کا معاملہ نہ پیدا کر دے۔ ہماری زندگی میں قدم قدم پر عجیب طریقے کے امتحانات ہوتے ہیں، عجیب طریقے کے امتحانات، اور شیطان بھی چاہتا ہے کہ آدمی کے سامنے خاص کر عبادات کے معاملے میں دیگر معاملات میں ایسے معاملات کھڑے ہو جائیں کہ بھئی جو ہے آدمی نیکی کا کام کوئی کر ہی نہ سکے، اور اپنی بیوی بچوں کے چکر میں جو ہے وہ ساری چیزیں عبادات اور سارے معاملات گنوا دے، وہ تو یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد جو اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی بھی ایسا کرے گا، اس معلوم ہونے کے بعد، سمجھداری کے بعد، یہ خبر ملنے کے بعد، اطلاع حاصل ہونے کے بعد بھی، تو ایسے ہی لوگ حقیقی معنی میں خسارہ اٹھانے والے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں اعلان ہوا کچھ خیر کے کام میں آگے بڑھنے کے تعلق سے، اور آدمی نیت کر لیا چلو آج میں فلاں خیر کے کام کے لیے میں اتنے 1000 روپے میں جو ہے آج اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ گھر آیا، آدمی الماری کھولا اور کھول کے پیسے نکال رہا ہے، محترمہ پیچھے سے آ گئی، کیا ہوا اچانک اتنا تیزی سے آئے، کیا بات ہے، کیا لے رہے ہیں؟ کچھ نہیں، وہ پیسے تھے نہیں تھوڑے سے، وہی سوچا آج اعلان ہوا ہے کسی خیر کے کام کے لیے، وہیں دے دینا چاہتا ہوں۔ اچھا وہ پیسے دے دیں گے ادھر؟ جی وہی ارادہ ہے۔ ارے وہ شادی ہے، وہاں کپڑے لینا ہے نا، پھر پیسے ہے پھر آپ کے پاس اس کے لیے، شاپنگ کے لیے، شادی میں جانے کے لیے بچوں کو بھی شاپنگ کرانا ہے، کپڑے پہنانا ہے، نئے کپڑے ہونا ہے، تو کیا ہے پھر اس کے لیے تمہارے پاس؟ آدمی اگر واقعی اپنے معاملات میں اپنے دین میں پختہ ہے تو اس کی اس بات کو نظر انداز کر دیتا، اور کرے گا، کر سکتا ہے، اللہ مدد بھی کرے گا اسی صورت میں، اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آدمی اگر ان کی چکر میں آ گیا اور پھنس گیا، ایسی صورت میں ایک خیر کے نیکی کے کام سے محفوظ دور ہو جائے گا۔ یہی ہے شریعت نے بیویوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ خیر کے کام میں تم آگے بڑھو، خیر کے کام میں ان کا تعاون کرو۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ جب شادی کر رہے ہیں تو ایک ایسی عورت سے شادی کرو، ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کے اندر دین ہو، دینداری ہو، اور نسلیں بھی تمہاری دین پر پابند ہو جائیں گی، تمہارے معاملات بھی دین کے راہ پر ہوتے رہیں گے، اور دیندار آنے والی جو ہے وہ قناعت والی ہوگی، صبر کرنے والی ہوگی۔ ہمارے پاس ہر فنکشن کے لیے جب ہم کپڑے خریدنے کے لیے نکلیں گے، لازم بات ہے آدمی قلاش ہو جائے گا، لازم بات ہے آدمی غربت کی سطح پر پہنچ جائے گا، آدمی جو ہے جو اس کی حیثیت تھی اس حیثیت سے اتر جائے گا، اور پھر کوئی سی خیر کے نیکی کے کام میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کریمہ کے تعلق سے سوال کیا گیا، کہا گیا، یہ آیت مکمل آیت کریمہ کے تعلق سے کہا گیا کہ اس آیت کریمہ میں کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، کیا کہا جا رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آ گئے، سارے مسلمان بھی آ گئے، اور اس کے بعد قانون یہ بن گیا تھا کہ مکہ کے اندر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کوئی بھی شخص اسلام قبول کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدینہ ہجرت کر جائے، اسے ہجرت کر کے مدینہ آنا ہے، وہ مکہ میں ٹھہر نہیں سکتا، رک نہیں سکتا۔ چنانچہ چند صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ رکے، ہجرت تو کرنا چاہتے تھے مدینہ کی طرف، لیکن ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں پکڑ لیا، ابھی وہ حالانکہ اسلام نہیں قبول کرے، اسلام ابھی نہیں لائن کی بیوی بچے، یہ اکیلے تنہا اسلام لے کر کے آ رہے ہیں۔ چنانچہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے، تو کہتے ہیں کہ میری بیوی بچے پکڑ کے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام قبول کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ ہجرت بھی کر کے جا رہے ہیں، ہمیں کسی بل پہ ہوتے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لہذا اگر آپ کو جانا ہے تو ابھی مت جاؤ، تھوڑا ٹائم لے کر کے جاؤ، تھوڑا رک کر کے جاؤ، تھوڑا وقت لے کر کے جاؤ۔ بہرحال لازمت ایک بڑا امتحان ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت، بیوی بچوں کو چھوڑنا، ہاں اپنا مال، اپنا وطن چھوڑنا، یہ آسان بات نہیں ہے،
चुनाचे आओ भी मालिक रदी अल्लाह होते कहते हैं मैंने भी बच्चों की बातों के चक्कर में आकर के मैं रुक गया। थोड़े दिन गुजरे, फिर उसके बाद मेरा दिल मलाल करता रहा। मेरे दिल के अंदर ये बात बड़ी तकलीफ होती रही कि नहीं, मुझे हिजरत करना चाहिए। आखिरकार आपने अपने तौर पर हिजरत कर ही डाला। यहां तक कि जब मदीना मुनव्वरा जब पहुंचे तो आपने देखा कि आपसे पहले इस्लाम लाने वाले सहाबे कराम, आपसे पहले इस्लाम लाने वाले सहाबे कराम इल्म के मामले में, दीन के मामले में, तकवा के मामले में, इबादत के मामले में, सुन्नत को समझने और पढ़ने और सीखने सिखाने के मामले में हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। मुझसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं वो। उन्हें अफसोस होने लगा, क्यों मैं रुक गया था उस समय अपने बीवी बच्चों की वजह से। काश मैं आ जाता, उन्हें नजरअंदाज कर देता, लेकिन मैंने रुक गया। मेरे रुकने की वजह से मेरा इतना बड़ा खसारा हुआ। मेरे से चंद दिन पहले इस्लाम लाने वाले साहबे कराम का मैयार दीनी नाहिये से, दीन के एतबार से उनका मैयार इतना बुलंद हो गया। चुनांचे कहते हैं कि जब मैंने इरादा किया कि मैं दोबारा जब जाऊंगा मक्का तो मैं अपने बीवी बच्चों को सख्त सजा दूंगा। अगर वो इस्लाम नहीं कबूल करे और ऐसे हालत में रहे तो मैं उन्हें सख्त सजा दूंगा मैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने मुझे रोक लिया, जिसकी वजह से दीनी नाहिये से मेरे अंदर बहुत सारी कमियां यहाँ भी बाकी रह गई। इल्म कम है, दीन का मामला, दीनी नॉलेज कम है और इबादत का मामला कम है। बहरहाल उनका ये ख्याल था। अल्लाह ताला ने फिर इसके बाद कहा वइन तअफू व तस्फहू व तगफिरू फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, छोड़ दो, माफ कर दो। अगर उनसे हो गई गलती, अगर उनसे मामला हो गया तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ, तुम्हारे उन्होंने रोका, तुम रुक गए, माफ कर दो, नजरअंदाज कर दो, दरगुजर कर दो। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। लिहाजा इस हमारी गहमा गहमी वाली जिंदगी के अंदर यह हमारे लिए बहुत कीमती बातें हैं, हमारे लिए बहुत बड़े जरूरी बातें हैं। आज हम और आप जिंदगी गुजारते हैं, हमारी अज़वाजी जिंदगी के अंदर हमारे साथ बीवी है, हमारे साथ बच्चे हैं, लेकिन क्या वाकई हमारे दीन पर चलने के मामले में उनका ताउन होता है, नहीं होता है? इस बात को देखना और समझना हमारे लिए जरूरी है। मेरी बीवी खैर के कामों में, नेकी के कामों में, भलाई के कामों में ताउन करती नहीं करती है, या खुद रुकते हुए मुझे भी रोकती है? मेरे बच्चे क्या नेकी के कामों में खुद भी वो आगे बढ़ते हैं, मुझे ही रोक करके रखते हैं? शैतान इंसान को कैसे कैसे बहकाता है। मिसाल के तौर पर आदमी घर के अंदर बच्चे हैं, आदमी बड़ा हो गया, हाँ बच्चे वाला हो गया, बच्चों के बच्चे, पोता, नाना ना दादा हो गया आदमी। अब घर के अंदर बच्चों की भरमार है माशाअल्लाह। नमाज का एंड टाइम यानी अज़ान हो रही है, बच्चा रो रहा है, मुझे दुकान से कुछ दिला करके लाओ, ट्राल मार करके लेकर के आओ तो मैं खामोश बैठता हूँ। पकड़ लिया, आदमी इस मोहब्बत में आ जाता है और बच्चे को उठा लेता है, गाड़ी पे बैठाता, निकल जाता है। अब वो जाता है एक मकसद के तहत। जब वो घर से निकला तो शैतान उमूमन उसके ज़हन से बात खत्म कर देता है कि तुझे नमाज ही पढ़ना है। तो नमाज की तैयारी कर रहा था, घर से निकलते वक्त निकला, कोई और भी मिल गया, उससे बात किया, सलाम कलाम किया, दुआ किया, बच्चे से मिलाए, वो करे तक घर पहुंचते पहुंचते आदमी तकरीबन आधा एक घंटा हो गया। जब लौटा तो उसे मलाल हुआ, कहा कि अरे मैं तो निकला, मैं तो तैयार हुआ था नमाज के लिए, लेकिन इन बच्चों की वजह से मैं बाहर निकला तो मेरी पूरी नमाज़ी चली गई, जमाती खत्म हो गई। अगर आदमी के अंदर तकवा है, तहारत है, आदमी अल्लाह से डर करके तो पढ़ लेगा। अगर नहीं है, कहेगा चलो जान दे, जो हो गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है चलो असर की नमाज पढ़ लेंगे। फिर अब गई नमाज, अब क्या करते हैं? अब घर में भी बोलती है हाँ छोड़ो, क्या करते हैं, क्या जाते हैं मस्जिद को, अगले नमाज को जाना, जब जाके जमात के साथ पढ़ लेना, नमाज जमात तो खत्म ही हो गई ना। लिहाजा इसी पस मंजर में कुरान मजीद की आयत करीमा ने हमें ये ललकार रही है। कुरान मजीद की आयत करीमा, हम अपनी निजी जिंदगियों का जायजा लें, अपने बीवी बच्चों के साथ हमारी जिंदगी के मामलात कैसे हैं हम जायजा लें, दीनी नाहिये से हमारा मामला कैसे है उसका जायजा लें। इसीलिए हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े ताबई हैं, जलील क़द्र ताबई हैं, फरमाते हैं, उनका कौल है, कहते हैं कि आदमी अपनी बीवी और बच्चों के हाथों इस हाल को पहुंचता है कि वह हराम कमाने लगता है, वह हराम कमाने लगता है, हो रहा नहीं। इसीलिए तो हमारी गली कोचों में सबसे ज्यादा रहन सेंटर ओपन हो रहे हैं, और रहन सेंटरों पर जाने वालों की तादाद भी मर्दों की नहीं बल्कि औरतों की, मुसलमान औरतों की।
یہ سب سے بڑا کردار اس معاملے میں ہمارے گھر کے خواتین کا ہوتا ہے. گھر کے ماحول کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا، قناعت کا ماحول پیدا کرنا، صبر کا ماحول پیدا کرنا، یہ ہمارے عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہے. ہم زندگی کے سارے رسم و رواج کرنے کے چکر میں ہم اپنے زندگی کے، ہمارے گھر کے قیمتی سامان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. ہدیہ تحائف دینے کی سخت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دے گا، اللہ عذاب نہیں دے گا. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھیں گا نا اس کے تعلق سے، کیا آپ دعوت میں گئے تھے لیکن تحفے تحائف نہیں دیے؟ سکت ہے، طاقت ہے، آپ ضرور دیجئے. نہیں ہے تو کوئی وہ ضروری چیز نہیں، جب اللہ طاقت دے گا تو دیتے رہنا لوگوں کو. لیکن ہمارے گھر کی خواتین کی ضد ایسی ہوتی ہے، مرد بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. قرض دینے والے زمانے میں نہیں رہے. کیوں نہیں رہے؟ قرض لینے والے بھی ویسے ہو گئے. قرض مانگنے والے، لینے والے بھی ایسے ہو گئے. قرض لے کر کے احسان مندی کا مظاہرہ نہیں بلکہ ظلم کا مظاہرہ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ فائنینسروں کے پاس جا کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے فنکشنوں کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور بیوی اور بچوں کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لون کے اوپر پیسہ لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کے جیب میں کریڈٹ کارڈ ہوگا، کریڈٹ کارڈ ہوگا، بیوی کہتی ہے پیسہ نہیں ہے، تنخواہ ختم ہو گئی، کاروبار نہیں چلا، 8 دن سے پیسہ نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ ہے نا، اوہ بھول گیا تھا میں، اچھا یاد دلا دیا. آج میں کریڈٹ کارڈ لیا، اسے خود پتا نہیں کہ میں جب کریڈٹ کارڈ سے پیسہ نکالوں گا یا یوز کروں گا اس کا جتنے دن میں لوٹانا ہے میں لوٹا پاؤں گا نہیں لوٹا، اسے خود پتا نہیں. میں بات کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز ناجائز کی میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں ہماری طرز زندگی، ہمارا گھر کا ماحول اور ہماری اپنی بیویاں اور ہمارے بچوں کے خواہشات پر انسان کیسے کیا کیا کر دیتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا ہے. اور اگر اسی حالت میں اگر موت ہو جائے، اسی حالت میں موت ہو جائے تو کہنے والے ضرور آئیں گے اس عورت کو، تمہارا سہاگ اجڑ گیا ہے، اپنی چوڑیوں کو مار کر کے پھوڑ ڈالو. جھوٹی غلط بات آ کر کے تو ضرور کہیں گی، لیکن کوئی خاتون آ کر کے یہ نہیں پوچھے گی اماں تمہارے شوہر کے اوپر کوئی قرض تھا؟ اگر تھا تو ذرا پہلے اس کو ادا کر دو، کیسے نہ کیسے کر کے میں تمہارا تعاون کروں گی. اسے کوئی کرے گی؟ کوئی نہیں کہے گی، کوئی نہیں کہے گی، نہ گھر کی اماں، نہ گھر کی دادی، نہ گھر کی، نہ کوئی نہیں کہے گی. لیکن فضول کی باتوں کے بعد سب سے پہلے ابھار آ جائے گا. اور بیچارہ جو مر گیا، جو قرض لے کر کے وہ سود کے معاملے پر لے کر کے تباہ و برباد ہو گیا. اگر واقعی کسی نے ایمانداری کے ساتھ اس قرض کو ادائیگی کر لی تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. لہذا اس سلسلے میں ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں اس موضوع کی مزید وضاحت کے لیے. آدمی اولاد کو لے کر کے زندگی گزار رہا ہے، اپنی نجی زندگی اپنی حیثیت کے حساب سے گزار رہا ہے. بچے بڑے ہو رہے ہیں، بچہ 10 پاس کرتا ہے یا انٹر پاس کرتا ہے. والد کہتے ہیں کہ بھائی بیٹا پڑھو آگے. بیٹا شرط لگا دیتا ہے، ابا جان اگر آپ میرے کو پلسر دلائیں گے، اگر آپ مجھے ایک گاڑی دلائیں گے تو میں کالج جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. اس بچے کو معلوم ہے میرے والد کیا کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنی آمدنی ہے، سب کچھ جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ بچہ ضد کرتا ہے. باپ اپنی اولاد کی محبت اور ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے حلال راستے اگر اس کے پاس نہیں ہے تو حرام راستے پر نکل جاتا ہے، اس کی پوری آرزو کر دیتا ہے. کتنے ایسے ہمارے زندگی میں معاملات نہیں ہو رہے ہیں، کتنے معاملات نہیں ہو رہے ہیں، خاص کر ہماری شادی بیاہوں کے چکروں کے معاملات. کتنے لوگ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بچہ سیزن میں کام کرتا تھا اور جب سیزن میں جس کو 50,000 اس کو جو اس کا معاہدہ تھا وہ مل گیا اور اس کے بعد اس کی شادی تھی، اس کا ولیمہ تھا فوراً اگلے مہینے. اس نے کہا
جس کے بعد کام کیا کہ مجھے 2 لاکھ کی ضرورت ہے بطور قرض، میں 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ادا کر دوں گا. تو کہا کہ قرض تو میرے پاس نہیں، میں دلوا سکتا، لیکن کیا کس لیے؟ نئی شادی جو ہے امی کی خواہش ہے کہ مرفع رکھنا اور جو ہے ساری چیزیں جو رسم و رواج پوری کرنا، تو اس وجہ سے میں نے 2 لاکھ روپے کی اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیسی باتیں، کیسا ماحول ہے، ہم کس طرف دنیا کی کس طرف ہم یعنی دنیا میں ہم کس طرف چل رہے ہیں. مسلمانوں یہ باتیں سب غور و فکر کرنے کی. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری بیوی اگر دیندار ہوگی تو تمہارے معاملات سارے کے سارے خیر کے ہوں گے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ وہ دیندار بیوی کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ نیک اگر بیوی ہے، جب وہ تہجد کی اٹھتی ہے تو اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اسے بھی جگاتی ہے، اس کے منہ پر پانی مارتی ہے. اور اگر شوہر بھی نیک ہے، بیوی بھی نیک ہے، شوہر اٹھتا ہے تہجد میں تو بیوی کو اٹھاتا ہے، اور بیوی بھی جو ہے نہیں اگر نہیں اٹھتی وہ اس کے منہ پہ پانی مار اسے اٹھاتا ہے. یہ دینداری کا معیار مزاج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیویوں نے جب تقاضا کیا، جب مسلمانوں کے معاملہ تھوڑے صحیح ہوئے، بہتر ہوئے، یعنی تھوڑا سا تنگ دستی کا دور ختم ہونے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ یعنی جب دیکھا مسلمانوں کے درمیان سارے معاملات کو تقسیم کرنے لگے، یعنی جو بیت المال میں مال غنیمت جو کچھ آتا تو وہ جو ہے تقسیم کرنے تھے. آپ کی بیویوں نے تقاضا کیا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ دیگر مسلمانوں کی بیویاں یعنی ان کی دیگر مسلمانوں کو آپ مال غنیمت تقسیم کریں، اگر آپ اپنا حصہ بھی صحیح طور پر اگر لے کر کے ہمیں دیتے ہماری بھی زندگی بہتر ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اتنی سی بات پر ناراض ہو گئے. 1 مہینے تک آپ نے ایلا کیا، 1 مہینے تک ایلا کیا آپ نے اپنی بیویوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے، اور آپ نے اختیار دے دیا، جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے آپ کو یا مجھ سے جدا ہونا ہے. اگر جدا ہونا ہے تو میں دنیا کی کچھ نعمتیں تمہیں دے کر کے، پیسہ جو بھی ہے میں دے کر کے تمہیں اپنے سے جدا کر دیتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تمہیں رہنا ہے تو تمہیں اسی انداز سے رہنا ہوگا جیسے میں رکھ رہا ہوں. سارے امہات المومنین نے ایک جٹ ہو کر کے کہا، اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ سوال اپنے ماں باپ سے کریں جا کر کے اور وہ ہمارے سوال پر خاموش ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ایسی زندگی گزاریں گے، ایسی قناعت والی زندگی گزاریں گے، صبر کر کے ہم زندگی گزار لیں گے. لیکن اللہ کے رسول ہم آج کے بعد آپ سے کوئی تقاضا نہیں کریں گے دنیا کی کسی چیز کا. اللہ اکبر. اسی لیے صحابی جلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا، ایک قول ہے ان کا، آپ کا مشہور قول ہے، کہا کہ آدمی کے دشمن اس کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، آدمی کے دشمن اس کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں جو اسے نماز، روزے، ذکر الہی اور اطاعت سے روکتے ہیں. اگر ہمارے گھر والے ان چیزوں سے اگر روکتے ہیں، روڑا بنتے ہیں، تو جان لیجیے سب سے بڑے دشمن ہیں. دشمن ابھی وہ ہمارے نہیں ہیں جو ہماری جائیداد کو ہمارے رشتہ داروں نے کھا لیا، جو ہڑپ کر لیا، ہماری وراثت کو لے لیا، یا جو ہے ہمارے مال پر قبضہ کر لیا. دشمن ہیں وہ بھی، لیکن حقیقی دشمن اس سے بڑھ کر کے اگر ہمارے گھر میں اگر ایسے لوگ ہیں تو جان لیجیے سب سے بڑے دشمن ہیں. اسی لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے کو نقل کر کے کہ ان کے قول کو فرمایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ آدمی صبح کو نکلتا ہے تو اس کا ایمان کہتا ہے کہ اے ابو درداء، یعنی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں، اے ابو درداء آج کے دن اللہ سے ڈرنا، آج کا یہ دن جس دن تم نے صبح کی ہے اس دن اللہ سے تو ڈرنا. اور اس کے گھر والے کہتے ہیں ہمارے لیے رزق کما کر کے لے کر آؤ، یعنی کہتے ہیں کہ میرے لیے امتحان ہے، میں آج سوچ رہا ہوں کہ آج کا پورا دن میری اللہ کی بندگی اطاعت میں گزرے، لیکن جب یہ سوچ کر کے میں نکلتا ہوں، ابھی آگے بڑھتا ہوں، بیوی پیچھے سے آواز دیتی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، لہذا کچھ کما کر کے لاؤ تاکہ میں لے لوں، تاکہ ہمارا کچھ پیٹ بھر سکے. پھر کہتے ہیں ان دونوں میں کھینچا تانی ہوتی ہے، کہتے ہیں جو غالب آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو غالب آیا وہ کامیاب ہو گیا. اگر بیوی کی محبت، بچوں کی محبت غالب آ گئی تو پھر نامراد ناکام ہوا، اگر دینی معاملہ اگر اس پر غالب آ گیا تو پھر انسان وہ کامیاب ہو گیا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس فتنے کے تعلق سے کہا یقیناً بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے جو حسب استطاعت ان کا پیٹ پالنا ہے،
ان کی زندگی کے گزران کے سامان ساری چیزوں مہیا کرنا ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی قناعت اور صبر کا مظاہرہ کرنا اور تنگدستی میں فضول خرچی سے بچنا اور اپنے آپ کو قرض کے حوالے یا سود کے حوالے کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں کسی قسم کا روڑا اپنے بیوی بچوں کو بننے نہیں دینا۔ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک عزیز بڑے بزرگ ہیں، سعودی میں رہتے ہیں، بیچارے آئے، ان کے بچے کا ولیمہ تھا، اور ہمیں دعوت تھی، مسجد کے مصلی ہم ہونے کے ناطے ہم گئے۔ امید ہمیں ذرہ برابر بھی ہمارے ذہن میں خیال نہیں تھا کہ ان کے بچے کے اس ولیمے کے اندر کسی قسم کی بےہودگی والی کوئی حرکت ہو سکتی ہے، ہمیں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہم۔ لیکن بہرحال اس آدمی نے پوری جوان مردی کے ساتھ ٹھہرا اور اس برائی کو روکنے کے لیے ٹھہر کر کے رکا کر، پھر بھی تو ہم جب فنکشن ہال میں داخل ہوئے تو مرفا لے کر کے گلی میں چوروں کے جیسا وہ لوگ چھپے ہوئے تھے اور اندر آرکیسٹرا والے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو نہیں دیکھے، لیکن بیچارے انہوں نے اپنی غیرت کو کنٹرول کرتے ہوئے دستر اس وقت تک انہوں نے شروع نہیں کیا جب تک ہم نہیں آ گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ ہم آئیں گے، اب اہل علم کی انہوں نے قدر کی، دیندار لوگوں کی قدر کی، کہ ان کے ذہن میں خیال تھا کہ ان کی موجودگی میں ذرہ برابر یہ کام نہیں ہونا ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہے، میں کبھی ہونے بھی نہیں دوں گا، لیکن اس کی بھنک بھی نہ لگے۔ بہرحال جب پروگرام ہم کھانے سے فارغ ہوئے تب ہم نوشا سے ملنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھے تو عجیب سا کچھ مناظر نظر آئے سائڈ میں، تو ایک ساتھی نے کہا کہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں، میں نے سمجھ پایا کیا معاملہ ہے، لیڈیز بیٹھی 2 ایسا، تو بہرحال پہ میں نے ان سے کہا آپ کے گھر میں یہ چیز، میں نے کہہ دیا، میں کہا شیخ واللہ یہ میری حرکت نہیں، نہ میری کوشش ہے، نہ میرے علم میں تک نہیں، میرے بچے کے دوستوں نے یہ حرکت کی ہے، لیکن میں نے اس کو سختی سے منع کر دیا، روک کر کے رکھ دیا، کہا یہ کام یہاں ہونا ہی نہیں ہے، اگر اس کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، کچھ پیسہ اماؤنٹ ہے جائے بھاڑ میں، لیکن یہ چیز ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے بچوں کی محبت، ان کے لالچ، ان ساری چیزوں پر سب کچھ ہم کہتے ہیں، ناچنے والوں کو ناچنے لگاؤ، بینڈ بجانے والوں کو بانے لگاؤ، پٹاخے پھوڑنے لگاؤ، حرام کام کے اندر پورا اپنا مال جو حرام سے جو وصول کیا تھا، لایا تھا، پر اسی کے اندر بہا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کی شادی بڑی دھوم دھام سے خوشیوں کے ساتھ کی۔ لہذا زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے حادثات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے گوشے ہیں جن میں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ جو آدمی اگر اپنی بیوی بچوں کے بس صحیح طور پر کنٹرول کر لیا، اپنی مردانگی کو قدم ثابت رکھا، وہ آدمی کامیاب ہے ہر ناحیے سے۔ یہ میرے موٹے الفاظ ہیں۔ اللہ نے جو کہا الرجال قوامون علی النساء، تم مرد ہو عورتوں پر، مرد کے اندر گھر کے اندر تمہاری حکمرانی ہونی چاہیے، عورتوں کی حکمرانی نہیں۔ عورت اپنے شوہر کو مشورہ دے سکتی ہے، حکم نہیں چلا سکتی۔ ہمارے گھر کے ماحول کیا ہو رہے ہیں؟ عورتوں کی حکمرانی ہو رہی ہے اور مرد جو ہے بے غیرت بن کر کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ میرے موٹے الفاظ ہیں، معاف کرنا اگر کسی کو ٹھیس لگے، حقیقت یہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں سے دینی ماحول کا خط اختتام ہو رہا ہے، جنازہ اٹھتا جا رہا ہے۔ لہذا اس جانب توجہ دینا چاہیے اور اپنی غیرت کو ذرا ٹٹولنا چاہیے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو بحیثیت انسان جو ذمہ داری دی ہے اس جانب توجہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو نیک توفیق دے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا بنائے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنے والا بنائے، شیطان کے شکنجوں سے، اس کے حربوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری امت کی مائیں بہنوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، انہیں نیک توفیق دے، دین کی صحیح سمجھ دے اور دین پر چلنے کا صحیح معنی میں شوق اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ان کے اندر اللہ ہمیں دعا کرتے ہیں ہمارے اندر بھی ان کے اندر بھی اللہ قناعت کی توفیق دے، صبر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مادہ دے، اور چھوٹی پوٹی زندگی کے اندر ہمیں پرسکون زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة استغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔